لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منحته القائل ولا يحصي نعمه العاد ولا يعدي حقه المجتهد. قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتلى بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على سيدنا مولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلى ہزار شکر گزار ہیں اس پروردگار عالم کے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس لائق سمجھا کہ ایمان جیسی نعمت کو مجھے اور آپ کو نوازا، اور اس کے بعد لاکھ شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ولایت امیر المومنین کے ماننے والوں میں قرار دیا۔ اسی شکر گزاری کے تحت بندہ عقیل اور آپ مومنین کرام بارگاہ رب العزت میں غریبوں کی حج کی بجاوری کے لیے الحمدللہ فرصت اول میں حاضر ہو سکے، اور پروردگار عالم کے شکر کرتے ہیں کہ یہ بھی تیری ہی توفیق ہے، ورنہ ہماری ذات نہ تھی کہ ہم کتنا چاہتے اور حاضر ہو سکتے۔ صرف اور صرف تیری دی ہوئی توفیق ہے جس کے ذریعے سے ہم تیری بارگاہ میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ دعا گو ہوں پروردگار نے جس طریقے سے روز جمعہ ہم سب کو توفیق دیتا ہے، اسی طریقے سے دوسرے ایام میں بھی اس توفیق کو عطا فرمائے جس سے ہم تمام نمازوں کو بجماعت ادا کر سکیں۔ پچھلے 7-8 جمعے سے جو بحث ہماری چل رہی ہے وہ نماز کے بارے میں، حقیقات بھی اسی سے متعلق چند روایات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ فلسفہ نماز اسلامی قوانین اور دستورات کے مختلف اور متعدد فلسفے ہیں جن کی وجہ سے انہیں وضع کیا گیا۔ ان فلسفے اور اسباب تک رسائی صرف وحی اور معدن وحی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انہی کے کلام سے ہم نماز کو جانتے ہیں، انہی کے کلام سے ہم نماز کیوں ہے اس کو جانتے ہیں، انہی کے کلام سے ہم نے اللہ کو جانا، انہی کے کلام سے خود ان کو جانا، انہی کے کلام سے ہماری دنیا بھی ہے، ہماری آخرت بھی۔ قرآن مجید اور معصومین علیہ السلام کی احادیث میں بعض قوانین اسلام کے بعض فلسفے اور اسباب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ انہی دستورات میں سے ایک نماز ہے کہ جس کی طرف روایات ملا کرتی ہیں کہ کیوں نماز واجب ہے، کیوں نماز پڑھنی چاہیے۔
نماز جو کہ ساری عبادتوں کا مرکز ہے، جو کہ مشکلات اور سختیوں میں انسان کے تعادل کا ہے۔ جب انسان پریشان ہو، مشکلوں میں ہو، بس سجدے میں سر کو رکھ دے، وقت نماز و نماز میں حاضر ہو جائے، مشکلیں بڑھی ہوئی ہیں، پھر دیکھے اسے راہ حل ملتا ہے یا نہیں ملتا، پھر دیکھے کہ وہ کامیابیوں کو پاتا ہے یا نہیں پاتا۔ جس کے لیے در در بھٹکتا تھا وہ اگر ملتا ہے تو نماز میں ملتا ہے، جس کے لیے چاروں طرف مارا مارا پھرتا ہے وہ اگر ملتا ہے تو نماز میں ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مشکلات اور سختیوں میں انسان کے تعادل اور توازن کی محافظ مومن کی معراج ہے۔ آہ آہ، رجب کا آخر ہوتا ہے، ہم سب کو رسول اللہ کی معراج آتی ہے۔ بڑی بحثیں ہوتی ہیں، رسول اللہ کی معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی، وہاں کیا کیا دیکھا تھا، کیا کیا ملا تھا، کیا کھایا تھا، کس سے ملے تھے، کس سے ہاتھ ملایا تھا، سب کچھ یاد ہوتا ہے۔ ہائے مسلمان، اللہ کے رسول کی معراج یاد ہے، اپنی معراج کو بھول گیا۔ اپنی معراج جو خود مومن کی معراج ہے، جو کہ آج بھی روزانہ 5 وقت اس کے اوپر لازم و واجب ہے، اس معراج کو بھول گیا۔ نماز مومن کی معراج انسان کو برائیوں اور منکرات سے روکنے والی ہے۔ ایک روایت ہے کہ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی نماز کتنی قبول ہے، اس کی نماز کتنی قبول ہوتی ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائیوں سے روکنے والی ہے اور فحش باتوں سے، گندی باتوں سے، زبان پہ گالیوں کو آنے سے روکنے والی ہے۔ اگر اس کی زندگی میں ایسا ہو رہا ہے تو بے شک اس کی نمازیں قبول ہیں، لیکن اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے انہی ریشے دوانیوں میں، انہی جھگڑوں میں، انہی فتنے بازیوں میں، انہی چال بازیوں میں کہ جس میں ساری عمر گزاری، آج نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ بھی آج بھی اگر انہی فتنے بازیوں میں ہے تو جان لیجئے نماز قبول نہیں ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ تو اب کوئی اور تو آگے آپ کو ان فتنوں سے روکنے والا نہیں ہے، کوئی اور آ کر ان فتنوں سے ہمیں روکنے والا نہیں ہے، تو خود میرا فرض بنتا ہے کہ اگر میں نماز پڑھنے والا ہوں تو کوشش کروں کہ ہاں جتنا کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے، جتنا کچھ میں خود رک سکتا ہوں، اتنا میں رکوں، اتنا اپنے آپ پر کنٹرول کروں، برائی کے وقت اپنے آپ کو راستے سے بچا کے لے جاؤں، فتنے کے وقت دور ہو جاؤں، جب کسی کی برائی ہو رہی ہو، جب کہیں جھگڑا ہو رہا ہو، جب کہیں ایسے مواقع ہوں کہ گناہ انجام دیا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے سب کے ساتھ میں بھی گناہ میں پڑ جاؤں، ممکن ہے ان یار دوستوں کے ساتھ میں بھی برائیوں میں پڑ جاؤں، تو خود مومن کو چاہیے کہ کوشش کرے ایسے راستوں کو چھوڑ دے، ایسی جگہوں کو ترک کر دے۔ نماز ہے کہ جو دوسرے اعمال کی قبولیت کی ضامن ہے، ان ردت ما سواہا وَإِن قُبِلَتْ مَا سِوَاهَا، نماز قبول تو سب قبول، نماز رد تو سب رد۔ اب ایک جملہ اس کے آگے بڑھ کے کہا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ رد اور قبول کی بات تو اس کی ہوگی نا کہ جو پڑھتا ہوگا، اگر کسی نے پڑھی ہی نہیں تو اس کا تو معاملہ ذکر کرنے والا بھی نہیں، پروردگار اہل بیت اسے ذکر کرنے کے لائق بھی نہیں سمجھتے۔ ایک مرتبہ اب سے تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات ہے، ایک جگہ ایک تقریر میں تھا میں، ایک صاحب سے مرحوم ہو گئے ابھی، انہوں نے تقریر کی اور اپنی تقریر میں بس اور بس ان کا جو موضوع تھا، جو بار بار جس جملے کو وہ تکرار کرتے تھے، وہ کہتے تھے میں بس اپنے ان بچوں سے بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں، میں اپنے ان بچوں سے بات کرتا ہوں جو صبح نماز صبح پڑھتے ہیں، میں بس ان سے بات کر رہا ہوں، اوروں کو تو میں لائق خطاب بھی نہیں جانتا، ایک عام آدمی ہے، نبی امام نہیں ہے،
پھر کیسے ہم امید کریں کہ اہل بیت ہماری شفاعت کریں گے جب ان کا ایک چاہنے والا لائق خطاب تک نہیں جانتا ان لوگوں کو، کہتا کہ میں بس اپنے ان بچوں سے بات کر رہا ہوں کہ جو نماز صبح پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنی اپنی زندگی میں جھانکیں، کوئی ایک دوسرے کو کہنے کا حق نہیں رکھتا، لیکن ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے اس کی نماز کیسی ہے، کب نماز پڑھا کرتا ہے۔ صبح کی نماز 8 بجے پڑھتا ہے، شام کو 8 بجے پڑھتا ہے۔ صبح کی نماز اول وقت پڑھا کرتا ہے یا آخر وقت پڑھا کرتا ہے، پڑھتا بھی ہے نہیں پڑھتا، ہر انسان کا خود کا فریضہ ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے بارے میں سوچیں، چونکہ سب کو اپنی قبر میں سونا ہے، سب کو اپنی قبر میں سونا ہے۔ ہاں جہاں ممکن ہو امر بالمعروف کرے، نہیں انل المنکر کرے، اس جگہ پہ جہاں کرنے سے کچھ فائدہ ہو، لیکن اس جگہ نہیں کہ جہاں کرنے سے برائی حاصل ہو رہی ہو وہاں انسان کے اوپر لازم واجب نہیں ہے۔ امر بالمعروف کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس کو آپ غلطی کو بتائیں، برائی کو بتائیں، وہ اس برائی کو قبول کرنے والا ہو اور آپ کے کہنے سے اس کے اوپر اثر بھی ہو۔ آپ کے کہنے سے میں امید کرتا ہوں کہ میرے کہنے سے کچھ نہ کچھ اثر ہوگا، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں یہ چند باتیں لے کر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ انشاءاللہ پروردگار عالم مجھے میری زبان میں قوت دے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ ان احادیث کے اوپر عمل کر سکے جو آپ اہل بیت علیہ السلام سے سن رہے ہیں۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ خداوند عالم نماز کے سلسلے سے فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، یعنی نماز قائم کرنے کا فلسفہ پروردگار عالم اپنی یاد بتا رہا ہے۔ اگر تمہیں نماز سے خدا کی یاد نہیں آتی، صرف اٹھک بیٹھک کر کے چلے جاتے ہو، تو وہ ایک کثرت تو ہو سکتی ہے، نماز نہیں ہو سکتی۔ نماز میں بیٹھ کر بھی آپ دوسرے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ بات تو اس کے جا کے لگی، یہ تو جا کے اس کے لگی، یہ اس کے لگی، یہ اس کے لگی۔ بھائی اپنے بارے میں سوچئے نا، تبھی نماز قبول ہوگی آپ کی۔ کوئی نہ کہے کہ مجھے کہا ہے، ہر کوئی یہ سمجھے کہ ہمیں کہا ہے، ہر ایک شخص یہ سمجھ لے کہ معصوم کا کلام جو ہوتا ہے ہر ایک کے لیے ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ذرا سی شرم و حیا ہے تو اثر ہوگا، چونکہ جہاں پروردگار عالم رحیم و غفور ہے وہیں قہار و جبار، وہیں قہار و جبار بھی ہے۔ وہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو جہاں بخش دیتا ہے وہاں عذاب بھی نازل کرتا ہے۔ بس اب اس بات کا خیال رکھیں، اپنے اوپر کنٹرول رکھیں کہ پروردگارہ ہم اس مقام تک نہ پہنچ جائیں کہ جہاں تیری رحمت کو تو روک لیتا ہے۔ اس کی رحمت تو ہر ایک چیز سے زیادہ وسیع ہے، لیکن ایک جگہ وہ آتی ہے کہ پروردگار ہاتھ کھینچ لیتا ہے کہ جا اب میں نے تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا، تو بیٹھ نماز میں لیکن تو بندہ میرا نہیں، تو بیٹھ خطبے میں لیکن تو بندہ میرا نہیں، تو بیٹھ مجلس میں لیکن تو بندہ میرا نہیں۔ اس وقت میں پروردگار عالم جب کسی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے تو اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ خداوند عالم نے کہا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اس لیے قائم ہوتی ہے تاکہ اللہ کی یاد باقی رہے، ہمارے دلوں میں اس کی یاد رہے۔ اگر نماز سے بھی اس کی یاد نہ آئے تو نماز نہیں ہے۔ اس آیت کی روشنی میں نماز کا سب سے اہم فلسفہ یاد خدا ہے۔ نماز کا سب سے اہم فلسفہ یاد خدا ہے۔ یاد خدا ہی ہے
جو مشکلات اور سختیوں میں حالات میں انسان کے دل کو آرام اور اطمینان دیتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب مشکلیں ہو رہی ہوں، پریشانیاں ہو رہی ہوں، اس وقت میں جب خدا یاد آ جاتا ہے تو ایک سہارا مل جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا واقعہ کربلا میں مولا نے کتنی مشکلیں اٹھائیں، کتنی پریشانیاں اٹھائیں، کون سا درد نہیں سہا، یاروں کا، دوستوں کا، احباب کا، ساتھیوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا، بچوں کا، اور بعد میں اپنے جانے کے بعد میں یہ معلوم ہے ابھی کہ چھوٹی سی بچی ہے، اس کے بھی گوشوارے چھین لیے جائیں گے۔ اس کے بعد کس لیے کھڑے ہیں حسین؟ چونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، چونکہ جس کو اللہ کی یاد ہوتی ہے اس کے دل کو اطمینان قلب ہوتا ہے۔ اور پھر آیت آ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ جب وقت آخر آیا قرآن کہتا ہے تو راضیۃ مرضیہ، حسین اس طریقے سے گئے کہ وہ اللہ سے راضی تھے، اللہ ان سے راضی تھا۔ حسین کے چاہنے والے ہیں، حسین کے نام کا دم بھرنے والے ہیں، پھر نماز سے دوری کیوں؟ پھر جماعت میں حاضری کیوں نہیں؟ پھر مسجد خالی کیوں؟ پھر اسی وقت پہ آپ کے سارے کام کیوں آپ نے اپنی زندگی کو ایسے شیڈیول نہیں کیا کہ آپ جماعت میں حاضر ہو سکیں؟ کیوں آپ نے اپنی زندگی کو ایسا نہیں بنایا کہ آپ صبح کے وقت اٹھ سکیں؟ کیوں آپ نے ایسا نہیں بنایا کہ آپ، معلوم ہے ابھی کسی کو الگ سے بتانے کے نہیں یہ نماز کا ٹائم کیا ہے، جماعت کا ٹائم کیا ہے، سب کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس موبائل میں ایپس ہیں کہ جس میں وقت دیکھ سکتے ہیں، سب دیکھ سکتے ہیں آرام سے، کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ نہیں ہمیں نہیں پتہ تھا، ہمیں نہیں معلوم تھا، ہمیں نماز کا وقت بھی نہیں معلوم، اس لیے تھوڑا دیر ہو جایا کرتی ہے۔ کیسے دیر ہو جاتی ہے بھائی؟ ابھی کہیں دعوت ہو تو کبھی دیر سے نہیں پہنچیں گے، بالکل آپ کا ایکوریٹ اندازہ ہوتا ہے کہ کھانا کس وقت ہوگا، نکاح کس وقت ہوگا، شادی کس وقت ہوگی، رخصتی کس وقت ہوگی، سب پتہ ہوتا ہے آپ کو سب پتہ ہوتا ہے، وہاں سارے آپ کے اندازے بالکل ایکوریٹ ہوتے ہیں، بالکل کبھی غلطی نہیں ہوتی آپ سے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کسی شادی پہنچے کھانے سے لیٹ پہنچے ہوں، آپ رخصتی کے ٹائم پہنچے ہوں، کبھی کسی شادی میں کبھی ایسا نہیں ہوتا، سب کے سب اسی وقت پہنچتے ہیں کہ جب کھانا لگنا ہے، اسی وقت پہنچتے ہیں کہ جب دکھائی دینا ہے، اسی وقت پہنچتے ہیں کہ جب سلام کرنا ہے، اسی وقت پہنچتے ہیں کہ جو ملاقات کا وقت ہے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کے یاد کا ذائقہ چکھا بھی نہیں، اس کی یاد کا ذائقہ چکھا بھی نہیں، اس سے محبت کو احساس بھی نہیں کیا۔ پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ ان تمام اعمال میں ہمیں توفیق عنایت کرے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ان تمام باتوں کو جن کو سن رہے ہیں ان پر عمل کر سکیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ یاد خدا سے دل کو آرام اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یعنی نماز کا ایک فلسفہ دل کو آرام بھی ہے، انسانی سکون بھی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں اسٹریس میں آ گیا، ٹینشن ہے ٹینشن ہے ٹینشن ہے، بھائی کیوں ہے اتنی ٹینشن؟ کبھی نماز نہیں پڑھتے آپ، نماز پڑھ کے دیکھیے، خدا کی قسم اگر مغرب سے کبھی لیٹ ہو جائیے آپ، دوستان نے مجھ سے خود بتایا کہ جب کبھی مغرب سے لیٹ ہو جاتے ہیں اور 10-11 بجے تک مثلاً ہو جاتا ہے کہ لیٹ ہو گئے، نہیں پہنچ پائے گھر پہ، کسی وجہ سے جماعت میں حاضر نہیں ہو سکے، تو خود یہ احساس کرتے ہیں، ایک وزن رہتا ہے دل کے اوپر، دل پہ ایک وزن رہتا ہے مومن کے کہ کیوں نماز نہیں پڑھی، کیوں نماز نہیں پڑھی۔ اور وقت پہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، عادت کر کے دیکھ لیجئے۔ اچھا کوئی کہتا ہو کہ میرا کام ہے، میرا کام ہے، خدا شاہد ہے کہ اگر کسی کو کام بھی ہے نماز میں حاضر ہوگا تو اس کا کام بہتر ہوگا، اور کم سے کم یہ ہے، کم سے کم یہ ہے، کم سے کم یہ ہے کہ اگر نماز میں حاضر ہوا اور اپنے کام میں کسی وجہ سے
شاید روزی کم کما پایا، ظاہری جو رزق ہوتا ہے شاید وہ اس دن پیسے کم کما پایا، لیکن وہ آخرت کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جب کا ایک دن 136 سال کا ہونے والا ہے، اس دن تو کم سے کم سکون ہوگا۔ ابھی تو ہم میں سے یہاں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ہم میں سے کسی کی عمر 136 سال نہیں ہونے والی۔ 136 کیا، کس کی 36 ہو جائے، میری 35 ہے، ابھی 36 پورے ہو جائیں، یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ میں نہ آپ۔ اگلے پل، اگلے سیکنڈ یہ لفظ جو ہم زبان سے نکال رہے ہیں، ایک حرف جو ہم زبان سے بول رہے ہیں، اسے بھی پورا کر پائیں، کسی کی گارنٹی نہیں۔ کون ہے گارنٹی جو دے سکتا ہے؟ ہاں خدا ہے، اس کی بارگاہ میں جاؤ، ہر ایک چیز کی گارنٹی لے سکتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں جاؤ گے، ہر ایک چیز کو تم حاصل کر سکتے ہو۔ پروردگار عالم سے دعا گو کہ ہمارے اس قلیل سے عمل کو قبول فرمائے، گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، مشکلات کو آسان فرمائے، پریشانی کو دور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ اس ہفتے کی مناسبات جو ہیں، آج 17 جون ہے، معافی دے 17 جون ہے، اب سے 3-4 روز بعد 20 یا 21 جون میں ایران کے ایک بہت بڑے پروفیسر تھے، ایک بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، شہید چمران، ان کی شہادت کرنی ہے۔ یہ بے حد اپنے انشاءاللہ دوستان جائیں گے، انٹرنیٹ سے سرچ کریں گے ان کے بارے میں، اور امام خمینی نے ان کے لیے خصوصی پیغام دیا ان کی شہادت کے اوپر۔ اور یہ وہ شخص ہے، ایک بس ہلکا سا واقعہ ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جس دن شہید ہوئے، رات میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، دیکھیں شہید کی نگاہ میں بیوی کی اہمیت دیکھیے، کہ مجھے معلوم ہے کل جو جنگ پہ جاؤں گا میں شہید ہو جاؤں گا۔ بیوی کہتی ہے میں سوچی مذاق کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں، کہتے ہیں کہ شہید کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے راضی رہو جب میں شہید ہوں۔ باتوں ہی باتوں میں، ہنسی ہنسی میں انہوں نے شہادت کی رضایت بیوی سے دی، اور کہتی ہیں کہ میں نے بھی شہادت کی رضایت دے دی، لیکن مجھے احساس نہیں تھا کہ سچ میں جو کہہ رہے ہیں وہی ہو جائے گا۔ جب مومن کا وقت آخر آتا ہے تو پروردگار عالم اس کی زبان سے وہ الفاظ نکالنے لگتا ہے، اور حقیقت میں اگر اس کا سچا بندہ ہے تو بعید نہیں ہے اسے وہ کیا عطا کر دے، کہاں کا علم عطا کر دے۔ اگلا دن ہوا، دوپہر کا وقت آیا، یہ جا چکے تھے، فون آیا کہ زخمی ہو گئے ہیں، ہاسپٹل پہنچے تو میں سمجھ گئی تھی شہید ہو گئے، ڈائریکٹ مورچری کی طرف لے جایا گیا۔ اب معلوم ہو گیا تھا کہ ہاں یقیناً شہید، ایسا شہید کہ جس نے خود اپنی شہادت کے بارے میں خبر دی، سالوں بعد جس کو لوگ یاد کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ نماز کے بعد میں ان کے لیے ایک فاتحہ پڑھیں گے انشاءاللہ نماز کے بعد، اور ان کو یاد کریں گے۔ اس ہفتے جو چند خاص باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، ان میں سے ایک جملہ مقتدیٰ صدر کا اب سے سالوں پہلے کا یہ بتا دوں، جس میں مقتدیٰ صدر نے اب سے سالوں پہلے
آج ایسا ہو رہا ہے نا کہ امریکہ کے سامنے لوگ آ رہے ہیں، مقتدی صدر سال ہو گئے، بس کر وہ شیطان۔ ابھی فلسطین میں اسرائیل کے ظلم اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا کہ ایک 2 سال کے ننھے سے بچے کو انہوں نے قید کر لیا ہے۔ کس نام پر؟ اس لیے کہ ان کی اس بچے نے فوج کی اہانت کی تھی، فوج کی توہین کے الزام میں ایک 2 سال کے بچے کو قید کیا۔ ہم صرف شاکی ہیں پروردگار سے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ ہم شکایت کرتے مولا کہ آپ موجود ہیں، پھر بھی آپ کے بندوں کو تنگ کرتے ہیں۔ مولا اپنے وجود ناظرین کے ذریعے سے ہماری تمام مسلمانوں کی، تمام عالم کی ان مشکلات کو آسان فرمائے۔ ابھی جانتے ہیں آپ، اب سے چند ہفتے پہلے ٹرمپ نے معاف کیجیے گا، بائیڈن نے ایک بیان دیا تھا جس کو خود وائٹ ہاؤس نے نکار دیا۔ تو ٹرمپ نے اس کے بارے میں کہا کہ ڈیموکریٹس ایک ٹوٹتی ہوئی قوم کا بیان بدلنا چاہتے ہیں۔ خود ایک ظالم دوسرے ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہوا۔ پروردگار سے دعا گو ہے کہ ان کو آپس میں لڑا تاکہ مومنین ان سے محفوظ رہ سکیں۔ ادھر ہندوستان میں تمام تر مشکلات دین اور اہل دین کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں، کچھ نہ کہتے ہوئے ہم بس بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں ان ظالموں کے شر سے محفوظ فرما۔ میرے معبود ہمیں ان ظالموں سے، ان کے ہاتھوں سے اتنا بلند کر دے، ہمارے ایک ایک بچے کو، ہمارے ایک ایک رکن کو ان سے اتنا دور کر دے کہ ان ظالموں کے ہاتھ ہم تک نہ پہنچ سکے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے بارگاہ رب العزت میں درخواست گزار ہیں اور پروردگار سے دعا کرتے ہیں، میرے معبود ہمارے ملک میں جتنی مشکلات آ رہی ہیں ان کو رفع فرما، خصوصاً مسلمانوں کے لیے کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر فرما، قبلہ اول کی تعمیر فرما، ایران میں آگئے رہبر معظم، عراق میں آگئے سستانی اور تمام علماء، لبنان میں آگئے حسن نصر اللہ، یمن میں حوثی اور جتنے لوگ ہیں، نائجیریا، بحرین، سیریا، حزب اللہ، نصر اللہ، جتنے لوگ ہیں، جتنے مسلم ملک ہیں، جتنے مظلوم اقوام ہیں، ان سب کی مدد فرما، ان سب کی حفاظت فرما۔ میرے معبود ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معبود درود و سلام بھیج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پروردگارا درود و سلام بھیج حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر۔ درود و سلام بھیج مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ معبود درود و سلام بھیج امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ معبود درود و سلام بھیج سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ معبود درود و سلام بھیج امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ میرے معبود درود و سلام بھیج 5 امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام پر۔
و سلام بھیج چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام پر۔ میرے محبوب درود و سلام بھیج ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر۔ میرے محبوب درود و سلام بھیج امام علی رضا علیہ السلام پر۔ میرے محبوب درود و سلام بھیج نبی امام محمد تقی علیہ السلام پر۔ محبوب درود و سلام بھیج 10 امام علی نقی علیہ السلام پر۔ میرے محبوب درود و سلام بھیج امام حسن عسکری علیہ السلام پر۔ میرے محبوب درود و سلام بھیج آخری حجت آخری امام اس وقت کے امام زمانہ علیہ السلام پر۔ ان کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔